بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وقال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. آپ کو معلوم ہے تذکرہ کیا چل رہا تھا؟ قیامت کی بڑی علامتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. ان کا جاننا ضروری ہے، اس سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہے، اور اس کی تیاری میں نسلوں کو کھپانا ضروری ہے، اور اس کی تیاری صرف ایک جملے پر قائم ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سارے امتحانات چاہے وہ یہاں زمین سے پیدا ہو رہے ہوں، چاہے وہ حکومتیں پیدا کر رہی ہوں، اور چاہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ظالم اور جابر پیدا کر رہے ہوں، چاہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھیجیں یا حالات پیدا کریں، جان و تن کے نذرانے کا موقع آ جائے، سب کا محور اور مدار یعنی آپ کے ایگزامینیشن اور پریکشا کا پراروپ کوئی بھی ہو، لیکن سوال ایک ہے. پیچھے سب کچھ گزر چکا ہے. میں نے بتلایا تھا کہ سب سے پہلا حالات بگڑیں گے، اسلام ورسس ریسٹ آف دا ورلڈ، اسلام بمقابلہ ساری دنیا، یہ حالات پیدا ہوں گے، وہ موجود ہیں. وہ حالات جب بہت زیادہ دیگرگوں ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیں گے جو پھر حضرت مہدی کہلائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اتنی محنت کریں گے اور اتنی قربانیاں دیں گے، اتنے محاذوں پر بیک وقت وہ مقابلہ آرا ہوں گے کہ ان کے پاس جو جمعیت موجود ہوگی، جو جماعت مسلمانوں کی موجود ہوگی، اس میں سے 99% شہید ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد دجال نکلے گا اور وہ آ کر کے ان کو گھیر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اس دجال کو قتل کرنے کے لیے، اس بڑے فتنے کو فروغ کرنے کے لیے ایک اسپیشل اتھارٹی کو اتاریں گے، جن کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. کہاں اتریں گے، کس وقت اتریں گے، اور پھر اس کے بعد دجال سے مقابلہ آ رہا ہوں گے، وہ دیکھ کے بھاگے گا، اس کو سینکڑوں میل دوڑائیں گے، جامع دمشق سے لے کر کے اور اس کو باب لد تک دوڑائیں گے، جو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، وہاں آ کر کے اس کو قتل کریں گے. اس کے قتل کرنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی جماعت جو بچ گئی ہے، ان کے چہرے کو فَيَمْسَحُونَ بِوُجُوهِهِمْ، وہ اتنے دنوں سے مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوں گے اور مسلسل جنگوں کے میدان میں ہوں گے، مسلسل لاشوں کو دیکھ رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو پوچھیں گے، ان کو ڈھارس بنائیں گے، اور ان کو ان کے مقامات کا پتہ دیں گے کہ آخرت میں ان کا مقام کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے مقابلوں کو سر کیا ہوگا کہ دجال جس نے کھڑے کھڑے باپ کو، ماں کو، بھائی کو اور مری ہوئی سواریوں کو اور قتل کر کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے آدمی کو کھڑا کر کے بات چیت کرا دی ہو، اور پھر کہا ہو مجھ کو معبود مانو، اور اس کے باوجود لوگوں نے انکار کر دیا ہو، ظاہر سی بات ہے ان سے زیادہ اور ان سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں. تو ہم ان حالات سے گزرنے کے لائق اپنا ایمان تیار کر چکے ہیں، جو ایک تعویذ پہ بک جاتے ہوں، جو ایک انتریامی ہتھیلی دیکھنے والے کی بات پر اپنا ایمان ترک کر دیتے ہوں.
جو بہنی کے پیسے چوم لیتے ہوں، جو ترازو کو چوم لیتے ہوں، اور جو بتی جلانے کے بعد بتی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہوں، جو اوزار دودھ سے دھوتے ہوں، اوزار کو پیر لگ جانے پر اس لیے چوم لیتے ہوں کہ اس کے ذریعے ہم کو رزق ملتا ہے، تو ایسے لوگ تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے کیا ٹھہر پائیں گے؟ جو کھڑے کھڑے ایک دم پورا غلہ اگا کے کھڑا کر دے گا، پوری فصل. یامر السماء فتنبت والارض یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، روایت گزر چکی پہلے. تو بہرحال ان حالات سے گزر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے جتنے نشان ہیں ان کو مٹائیں گے. یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر کے ختم کر دیں گے جو ان کی تہذیب کا بڑا نشان ہے. وَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم کر دیں گے. جزیہ تب ہوتا ہے جب کوئی کافر ہو. کافر لوگ اگر اسلامی مملکت میں رہنا چاہیں اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہیں تو پھر ان سے ایک ٹیکس لگتا ہے جس سے پھر ان کی حفاظت یقینی بنائی جاتی ہے. ان کو وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، اسے جزیہ کہتے ہیں. وہ لوگ ذمی اور اہل الذمہ کہلاتے ہیں. تو جب زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب ہی نہیں رہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جزیہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کا عدل قائم کریں گے، یفیض المال، مال بہا بہا پھرے گا. لوگ مال لے کے نکلیں گے بانٹنے کے لیے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل صحیح حالات میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ، کہ میں اپنی ایک ایسی قوم کو نکالنے جا رہا ہوں، لا یدان لأحد بقتالہم، ان کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں، ان کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے فوراً طور پہ چڑھ جائیے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو جو وہاں موجود ہوں گے انہیں طور پہ اور باقی جو جہاں ہوں گے ان سے کہہ دیں گے کہ تم اپنے اپنے قلعوں میں محصور ہو جاؤ، جہاں بھی حفاظت کی جگہ تمہیں ملیں وہاں بند ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لیے راہیں کھول دیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ جب آپ دیکھو گے تو ہر دیوار سے اترتے ہوئے، ہر ٹیلے سے اترتے ہوئے اور ہر چھجے سے چھلانگ لگاتے دکھائی پڑیں گے. یعنی اتنی کثرت سے ہوں گے. کثرت کا بیان بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آدم اپنی ذریت میں سے باس النار نکالو، یعنی ان لوگوں کو نکالو کہ جن دھڑوں کو جہنم میں ڈالا جانا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ٹھٹک جائیں گے، گھبرا جائیں گے. ایک تو جہنم اور دوسری طرف اپنی ذریت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، 999 اس میں سے یاجوج اور ماجوج اور ایک تمہارا ہوگا. یہ 1000 کا تناسب، 1000 کا جو پرسنٹیج ہوگا، یعنی ان کی تعداد اتنی. اس کی پوری تفصیل میں ابھی جامع مسجد میں ذکر کر کے آیا ہوں، دہراؤں گا تو ایک پوائنٹ رہ گیا خالی اس میں. بہرحال یہ لوگ نکلیں گے اور نکل کر کے اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ زمین کا کوئی ایک جیو جنتو نہیں چھوٹے گا، مکھی مچھر بھی کھا جائیں گے. اور یہ تو جانداروں کی بات ہے. وہ بحیرہ تبریہ جو میں نے بتلایا تھا کہ سب سے بڑی جھیل ہے اسرائیل کی، جس کا کل ایریا 166 کلومیٹر ہے، 23 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے، اور جس کی گہرائی بعض جگہ 157 فٹ ہے. اتنی گہری، اتنی لمبی چوڑی جھیل کے اوپر سے یاجوج ماجوج کا پہلا دھڑا گزرے گا، پہلی بھیڑ اور پہلا جتھا بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو وہاں پانی پیے گا. تو بعد والے جو آئیں گے وہ معلوم ہے اس جگہ کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ شاید یہاں بھی کبھی پانی تھا. یعنی پانی پورا پی کر کے خشک کر دیں گے، صرف پانی کے نشان اور لہریں باقی رہیں گی جو ریت کے اوپر باقی رہ جاتی. آپ اندازہ لگائیے، تعداد آپ کے کیلکولیشن سے باہر ہے. کتنی بڑی بھیڑ گزر جائے، گنگا کو سکھا دے گی کیا؟ آپ اندازہ لگائیے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. پھر یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے جبل الخمر پہ چڑھ جائیں گے. بیت المقدس کے بالکل پاس میں پہاڑ ہے، اس کا نام ہی ہے جبل بیت المقدس. اس پہ چڑھیں گے اور معلوم ہے زمین تو دیکھ ہی چکے ہیں، یہاں کچھ نہیں بچا ہے، وہ پیڑ درخت سب کھا گئے.
تو کہیں گے لقد قتلنا من فی الارض، ہم نے زمین والوں کو سب کو ایک ایک کر کے نپٹا دیا، مار دیا، قتل کر دیا ہے. ہلم نقتل من فی السماء، آؤ آسمان والوں کو بھی نپٹا دیں. یعنی انہیں یہ معلوم ہے کہ آسمانوں میں بھی مخلوق موجود ہے اور وہاں بھی لوگ ہیں. تو یہ سارے کے سارے فیرمون بنشابہم الی السماء، اپنے تیر دنا دن آسمان کی طرف پھینکنا شروع کریں گے. فیرد اللہ بنشابہم مغضوبۃ دما، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ان کے تیروں کو جب واپس فرمائیں گے تو وہ خون میں سنے ہوئے ہوں گے. تو پھر یہ جیکارے لگائیں گے کہ ہم نے نمٹا دیا آسمان والوں کو بھی. اب کافی دن ہو جائیں گے اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، معاملہ تنگ ہو جائے گا، کھانے کا جو راشن لے کے گئے تھے وہ بہت تنگ ہو جائے گا. الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ یہاں تک کہ بیل کا ایک سر 100 اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، 100 اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے. تو پھر سب مل کر کے دعا کریں گے کہ اللہ زمین پہ اتاریے ہم کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانہ یہاں پہ نکالیں گے، کیڑا پیدا کر دیں گے جس کیڑے کا نام عربی میں نغف ہے اور انگریزی میں اس کو مائسیس کہتے ہیں. وہ کیڑا نکل کر کے اور ان کی گردنوں میں ایک ایسا تعفن پیدا کرے گا کہ کھٹاک سے سارے کے سارے ایک دم سڈنلی مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے. اب یہ لوگ نیچے اتریں گے تو فلا یجدون موضع شبر الا زحمهم، کہ زمین کے اوپر ایک بالش جگہ خالی نہیں ہوگی. یہ باقاعدہ حسر کے ساتھ حضور بیان کر رہے ہیں کہ ایک بالش جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں، اتنی بڑی تعداد. بہرحال اب ایسی جگہ جہاں لاشیں پڑی ہوں رہنا مشکل. پھر دعا کریں گے کہ اللہ یہ لاشیں ہیں، ہم یہاں کیسے رہ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے بھیجیں گے. پرندے کیا، وہ پوری کرین ہوگی مثل البخت، جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے جسے دیکھ کر کے آپ نے اپنی کرینیں بنائی ہیں، آ کر کے وہ لاشوں کو لے جا کر کے نہبل میں پھینک دیں گے. وہ سارے پرندے لاشوں کو پھینک دیں گے جا کر کے، اور پھر اس کے بعد بھی اس سے نکلا ہوا پیپ اور خون ایک بدبو پیدا کرے گا، تعفن پیدا کرے گا. پھر دعا مانگیں گے. آپ اندازہ لگائیے گا اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، حل کاہے سے ہو رہے ہیں. یہ جو لوگ دعا کو نکارنے کے لیے بڑی بڑی باتیں اور بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ اتنے بڑے حوادث کو نمٹانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، صرف دعا کا سہارا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش برسائیں گے. وہ بارش 40 دن ہوگی. کوئی ایسا گھر نہیں بیتو شعر ولا وبر، چاہے وہ پکا ہو چاہے کچا مکان ہو، ہر مکان میں وہ بارش پہنچے گی اور وہ بارش زمین کو شیشے کے مانند کر دے گی مثل الزلفہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے فرمائیں گے 40 دن کی بارش، بابرکت بارش. پھر اس سے جو غلجات ہوں گے کہ ان کا حال کیا ہوگا. مثالیں دی ہیں اس کی حضور نے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ سینکڑوں لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا ان کا، اور لکڑی کے اوپر اس انار کے آدھے ٹکڑے کو ایسے کر کے اس سے وہ سایہ حاصل کریں گے. ایک بہت بڑی سینکڑوں کی جماعت اس کے نیچے سائے میں بیٹھ جائے گی. اب یہ انار اتنے بڑے ہو گئے آپ کے. تو یہ سب، اور ایک اونٹنی کا دودھ فئام من الناس، بہت ساری جماعتیں جو سینکڑوں پر ہوں گی مشتمل، وہ اس کو پی کے سیراب ہو جائیں گی. ایک گائے کا دودھ ایک سینکڑوں افراد پر مشتمل جماعت پی کے سیراب ہو جائے گی. اور ایک پورا قبیلہ جس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اس میں بھی سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک بکری کے دودھ سے سیراب ہو جائیں گے. یہ زمین کی برکت کا حال ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں. نمبر 1، یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟ انسان ہی ہیں، کچھ اور ہیں. یعنی کس طرح کی کہانیاں عورتوں میں اور کیا نام ہے ہم لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ بالش بھر کے ہوتے ہیں، ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک کو لیٹ بچھا لیتے ہیں، کوڑ لیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں. یہ سب بکواس ہے. یہ سب بکواس ہے. اس سلسلے میں بہت دو ٹوک بات سنیے. اس وقت جو ساری دنیا موجود ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان لائے تھے نا، حام، سام، یافس. اور ان کے 2 بیٹے عابر اور کنعان ایمان نہ لانے کی وجہ سے سیلاب میں ہلاک ہو گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی دنیا تھی وہ ساری کی ساری اس سیلاب میں فنا ہو گئی، فنش ہو گئی. صرف کون بچا ہے؟ وہ لوگ جو کشتی پہ سوار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باقاعدہ پارہ نمبر 23 سورہ صافات سے میں نے پڑھا
کہ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے صرف اور صرف زمین پر جنہیں باقی رکھا ہے وہ اولاد ہے نوح علیہ السلام کی، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے ان کی اولاد، سام کی اولاد میں یہ پورا عرب ہے، پورا عرب اور اس کے اطراف کا جو پورا بلاک ہے وہ سارا کا سارا سام کی اولاد ہے، سیمیٹک کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بیٹے حام کی اولاد میں وہ کالے والے بربر، افریقی، حبشی، وہ سارے کے سارے سوڈانی، وہ سب کے سب کس کی اولاد ہیں؟ حام کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد ہیں۔ اب یافس کی اولاد، یافس کی اولاد میں باقی یہ پورا شمال ایشیا، شمالی ایشیا جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا انہی کی اولاد ہے۔ اب ایک سوال دلچسپ ہے کہ ہم لوگ کس میں سے ہیں؟ ہم لوگ کس میں سے ہیں؟ بہت دلچسپ جواب یہ ہے کہ ہم بھی یافس کی اولاد ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج نسلاً ہمارے ہمزاد ہیں۔ آپ انہیں کوئی دوسری مخلوق سمجھ رہے ہیں، وہ یافس کی اولاد ہے۔ بلکہ محققین کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کل 22 قبائل تھے جنہیں دیوار کے پیچھے کر دیا گیا تھا، 21 کو دیوار کے پیچھے کر دیا تھا، 22واں قبیلہ جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا، جنہیں آج ترک کہا جاتا ہے، ٹرکش، وہ لفظ ترک اسی وجہ سے ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اس طرف۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ فطرتاً بہت جنگلی اور وحشی اور درندے قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ وہاں سے اٹھ کر کے جب ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں تو مہذب ہو جاتے ہیں۔ جیسے فتح گڑھ میں کناروں پر آباد جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ سب یا تو ادھر کے یاقوت گنج اور کمال گنج کے یا گرسائے گنج کے آس پاس کے دیہی علاقوں کے لوگ ہیں، یہاں آ کر کے مہذب ہو گئے۔ آج ان کی یہاں کی تہذیب گاؤں کی تہذیب سے میل نہیں کھاتی، یا ادھر آنے والے کچھ گنگا پار کے لوگ ہیں جن کے وہاں کی تہذیب کچھ اور ہے، یہاں کی تہذیب کچھ اور ہے۔ یہی حال ان کا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے بہت درندے قسم کے تھے، لیکن جب آ کر کے وہ مہذب دنیا میں آباد ہوئے تو ان کے حالات بدل گئے۔ ہم لوگ بھی انہی میں سے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں کا نیا مضمون ہے، یہ تو اتنا پیچھے بھی ہم ذکر کرائے ہیں ابھی، کہ وہ ہیں کہاں جو اتنی تعداد میں اس وقت نکلیں گے؟ ہیں کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو بہرحال اس کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہے، ہمارے ایمانیات سے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے اور احادیث نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی آپ کچھ کہیں گے کہ وہ دیوار والا واقعہ کیا، میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ کہف کا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں 500 قبل مسیح، یعنی آج سے 7000 سال پہلے۔ یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہودیوں کو بابل سے چھڑا کے لا کر کے دوبارہ سے یہاں آباد کیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کفار مکہ گئے تھے ان کے پاس کہ تم یار کچھ ایسے سوالات ہم کو بتاؤ، تمہارے پاس تو بہت پرانے سوالات ہیں، میں اس نبی سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کروں جس سے پتہ چلے کہ یہ واقعی نبی ہے یا جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا تم چھوڑو، ہم یہ 3 سوال دے رہے ہیں، تم یہ پوچھ کے آؤ۔ اس میں سے ایک ذوالقرنین کا بھی سوال تھا۔ ذوالقرنین کا ایک بار نام صرف پوری تورات میں آیا ہے۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، ذوالقرنین کون ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انگریزی والے سن لیں، جہاں سائرس آئے گا ہسٹری میں، جہاں سائرس کا نام آئے گا، یہ سائرس وہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فارسی میں خورس کہلاتے ہیں اور قرآن کریم کی زبان میں یہ ذوالقرنین ہے۔ یہی ہیں جنہوں نے آشوری اور نینوا کی حکومتوں کو الگ الگ ہونے کے بعد دوبارہ سے ایک کر کے اور ایران کی تہذیب کو اسٹیبلش کیا تھا۔ یہ ہسٹری کا اور تاریخ کا حصہ ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ تو انہوں نے شمال کی جانب، وہ کیا نام ہے، مشرق کی جانب ایک سفر کیا، پہلا مغرب کی جانب تھا، فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، پھر اس کے بعد فاتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے آبادی نہیں تھی وہاں تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سفر کا تذکرہ ہے، حتی اذا بلغ بین السدین، وہ شمال کی طرف کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بات کر رہی لیکن سمجھ میں نہیں آتا، لا یکادون یفقہون قولا۔ ان لوگوں نے کہا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج روزانہ آ کر کے یہاں ہمارے یہاں اموال چھین لے جاتے ہیں، ہماری دکانیں لوٹ لے جاتے ہیں، اور نہ دو تو قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ آپ ان کی بدماشی سے بچنے کا ہمیں کوئی طریقہ بتا دیجیے، کوئی بند باندھ دیجیے۔ تو انہوں نے بتلایا کدھر سے آتے ہیں، تو بتایا گیا یہ پہاڑ کی چوٹیاں، بیچ میں ایک درہ، 2 پہاڑ کی چوٹیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا،
تو انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے. پہلے وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ ہم سے جزیہ لینا چاہیں, ٹیکس لینا چاہیں تو وہ ہم ادا کرتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ نے بس دیا, سب کچھ دیا ہے ہم کو. فرمایا کہ تم لوہے کے تختے لے کے آؤ. تو وہ لوہے کی سلاٹیں لے کر کے آئے. انہوں نے تہبتہ ان سلاٹوں کو کھڑا کیا, پورے نیچے سے لے کر اوپر تک ان سلاٹوں کو کھڑا کیا. آتونی زبر الحدید حتی اذا زاوا بین الصدفین, وہ ردے لگتے لگتے بالکل جا کر کے اوپر برابر ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ آگ دہکاؤ. آگ دہکائی گئی, اس پر تانبے کو پگھلایا گیا. جب تانبا بالکل پگھل گیا تو انہوں نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ. پھر اس کے اوپر سے اس تانبے کو, پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. تو وہ جتنے ردے تھے وہ سارے کے سارے تانبے سے جڑ گئے. تو پھر اس کے بعد ان کا ادھر آنا بند ہو گیا. ان کا ادھر آنا بند ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ روزانہ چاٹتے ہیں اس کو, تھوڑی سی رہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈالیں گے کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے, پھر اگلے دن وہ کھل کر کے نکل کے آ جائیں گے. اس روایت پر کلام کر دیا ہے محدثین نے, اس کو مرفوع قرار نہیں دیا, اس کو کعب آبار کا ایک قصہ بتا دیا. بہرحال وہ اس وقت کہاں ہیں, دیوار موجود ہے یا نہیں موجود ہے, اس پر قرآن کریم نے کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے, احادیث نے بھی کوئی روشنی نہیں ڈالی. اور جہاں تک ان کو روکنے کا تعلق ہے تو یہ اکلوتی دیوار نہیں ہے. یہ اکلوتی دیوار نہیں ہے. تاریخ میں ایسی 4 دیواریں ملتی ہیں کہ جو انہی سے بچنے کے لیے بنائی گئی. جن میں سے سب سے لمبی اور سب سے طویل دیوار کون سی ہے؟ وہ دا گریٹ وال آف چائنا. یہ چینی دیوار چین کہلاتی ہے, جو یہ سب سے پرانی ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے 3460 سال کے بعد بنی ہے. اس کی لمبائی کل 1200 مائل ہے. یہ ایران کے دربار شاہی کے مورخ نے اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہی سب سے بڑی. اس کے علاوہ ایک دیوار اور پائی جاتی ہے جو ترمز اور بخارا, یہی رشیا کی جو آزاد ہونے والی ریاستیں ہیں, یہ یہیں پر ایک دیوار بنی ہے جس کے مہانے کو دربند کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسری ایک اور دیوار ہے جو ہندوستان اور سمرقند کے بیچ میں واقع ہے. ہندوستان اور سمرقند کے بیچ میں واقع ہے. یہ بھی انہی سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور ایک چوتھی دیوار ہے جو کاکیشیا کے علاقے میں, اس لیے کہ یہ پورا خطہ کاکیشیا سے لے کر کے اس کنارے پر تبت اور چین تک پورا ان کی زد میں تھا, ان کی لوٹ پاٹ کی زد میں. تو اس پورے کو اس کو بند کیا گیا. یہ بحر خزر جس کو کاسپین کہتے ہیں, وہاں پر بنی ہوئی ہے. کوہ قفقاز, کوہ قاف, داغستان, یہ پورا علاقہ یہی وہ درہ ہے. اسے درہ داریال بھی کہتے ہیں, اور اس کے پاس کے علاقے کو بھی باب الابواب کہتے ہیں. یہ وہاں پر واقع ہے. لیکن اس کے پیچھے اب وہ سب موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں, یہ بحث ہے. پیچھے مسئلہ یہ ہے نا کہ دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پورے جہان کو, ہر جگہ کو پوری طرح سے کیا نام ہے, سیٹلائٹ کامبنگ کر لی ہے. اس کی سیٹلائٹ سے اس کی کامبنگ کر لی ہے, تلاش کر لیا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں تک نہیں پہنچا. میں نے بتایا تھا آپ کو ڈیول سی اور برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں, یا اس کے علاوہ. تو بہرحال یہ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ واقعی دیوار کے پیچھے ہیں. اس سلسلے میں قرآن کریم خاموش ہے. لیکن جہاں تک سدوں کا تعلق ہے, یعنی دیواروں کا تعلق ہے, تو یہ 4 دیواریں جو انہی کے لیے بنائی گئی ہیں وہ موجود ہیں. البتہ حتی اذا فتحت یاجوج, جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے ان کا نکلنا تو کھول دیں گے. اور اگر بات ہے اس قرآن کریم کی آیت کے اس ٹکڑے کے استدلال سے, تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست اس کی تفصیل اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور انہوں نے وہی کہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. جب وہ بن گئی باقاعدہ دیوار اور بہت مضبوط نظر آنے لگی لوہے اور تانبے سے, تو ذوالقرنین نے کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یہ لوگ اب نہ تو اس کے اوپر آ پائیں گے اور نہ اسے کھود پائیں گے. تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کھود نہیں پائیں گے, تو پھر اب یہ کہنا کہ وہ اسے روزانہ چاٹتے رہتے ہیں. هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي, میرے ذریعے سے اللہ نے یہ کام کروا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. حتی اذا
جاء وعد ربی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا اس کو ہٹانے کا، وعد ربی جعلہ دکا، تو چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وہی بات پلٹ کے آ گئی کہ جہاں تک آپ دیکھیں نا، مطلب یہ ہم لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہیں، 42 برگ ہیں، فلاں ہیں۔ آپ دیکھیے لندن کے گلیڈ ہال میں یاجوج اور ماجوج کی دونوں تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ طے ہے کہ ان کی تصویر جہاں بھی لگی ہوگی ان کے پیچھے وہ ان کا ترکش ٹنگا ہوگا اور اس نے ان کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے نبی نے اسی طرح تذکرہ کیا کہ یہ تیر کمان کے ماہر لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر کمان ہوتا۔ تو وہاں گلیڈ ہال میں جو موجود ہے لندن میں مجسمہ، دونوں طرف ایک یاجوج کا اور ایک ماجوج کا، یہ اصل میں قبائل ہیں، الگ الگ قبیلوں کے نام۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک خوخوار اور وحشی اور درندہ قسم کی قوم ہے۔ آپ بتائیے کہ زمین سے ایک ایک جاندار کو، ایک ایک ہرے درخت کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب سے انہیں عاری رکھا ہے، ہمیں تہذیب عنایت کی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی جانتے ہیں، سجدہ بھی کرنا جانتے ہیں، انہیں یاد کرنا بھی جانتے ہیں، ہم کو نمازوں اور عبدیت کا سلیقہ ہے، اور ہم زندگی جینا بھی جانتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس بات پر کہ ہمیں ان میں سے نکال دیا، حالانکہ ہم انہی میں سے ہیں، ہم ان کے اصل بھائی ہیں، ہم بھی یافس کی اولاد ہیں۔ ان کا اصل فیس معلوم ہے، وہی والا ہے۔ باقاعدہ حضور نے بیان کیا کہ وجوہہم حمر الوجوہ کأنہم مجان مطرقہ، یعنی چوڑے چکلے ان کے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ وہی دیکھے نہیں آپ نے، جو لوگ حج کرنے گئے انہوں نے اچھی طرح دیکھا ہوگا، ترکی کے جو لوگ ہیں یہ خاص انہی کے بھائی بہن ہیں۔ یہاں تو ہم لوگ مخلوط ہو گئے ہیں، کچھ جو ادھر ادھر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہندوستان میں حجاز کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، عرب سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو یہاں ملتے جلتے رہے تو اس لیے آنکھیں کچھ بدل گئی ہیں۔ لیکن ایک بڑا طبقہ یہ مشرقی اتر پردیش میں رہتا ہے جو ترک کہلاتا ہے، انہیں دیکھیے ان کی آنکھیں ویسے ہی سنبھل کے اس فساد کو پٹھانوں اور ترک کا جھگڑا کہہ کے الجھانے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ بہرحال یہاں بھی ایک بڑا طبقہ وہ رہتا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی اور بھیاوہ علامت ہے، حالانکہ سب سے خطرناک علامت وہی ہے، سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہے، لیکن یہ علامات قیامت میں سے ایسی بڑی علامت ہے جس کو قرآن کریم نے 2 جگہ اہتمام سے بیان کیا ہے اور کئی آیات میں بیان کیا ہے، اس لیے اس کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا۔ تو یہ اب تک کل کتنی علامتیں ہو گئی؟ حضور نے جو 10 بڑی بڑی علامتیں بتلائی ہیں ان میں سے تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال اور یاجوج ماجوج یہ ہوئے ہیں، لیکن علامات قیامت کا جو اسٹارٹر ہے حضرت مہدی کی آمد، وہ بھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب ہمارا اس پوری گفتگو کا پیغام کیا ہے؟ پیغام صرف اتنا ہے کہ یہ دنیا اور آنے والے جتنے فتنے ہیں وہ سب کے سب آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، اور ایمان نام ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کائنات کی ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اگر آپ اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں تو دنیا میں یاجوج ماجوج نکلے، چاہے دجال نکلے، اور چاہے خسف ہو اور چاہے دھواں نکلے، کچھ بھی ہو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عنایت فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا، ایمان کو سیکھنے والا اور ایمان کی پاسبانی اور ملت کے ایمان کی پاسبانی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔